الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسونا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك وسبح بالعشي والإبكار. حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ مالک نے سیدہ مریم علیہ السلام کو بھی قبول کیا اور زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے ان کی کفالت میں دے دیا. ایک دن زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے محراب میں ان کی عبادت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا وہاں ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں نہ جو یہاں کے ہیں اور نہ ان کا موسم ہے، اور تعجب سے پوچھنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ یقین جانیے یہ صرف انہی کے ساتھ نہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیتا ہے. نبی کریم کے ساتھیوں میں ایک خبیب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے. مشرکین مکہ نے انہیں قید کر دیا اور انہیں سنگلوں سے جکڑ کے باندھا ہوا تھا. جس بندے نے انہیں قید کیا تھا اس کی بیوی بیان کرتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے ایک دن خبیب کو رات کے وقت دیکھا کہ وہ انگور کھا رہے ہیں، جبکہ انہیں جکڑا ہوا ہے، لا کے دینے والا بھی کوئی نہیں، یہ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ پھر وہ خود ہی کہتی ہیں اللہ کی قسم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. تو یہ اللہ رب العزت معجزات جب دکھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہم لیتے ہیں، ان معجزات کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جائے، وہ ایمان اس کا پختہ ہو اور اللہ پہ یقین بڑھ جائے. اور یہاں بھی معاملہ یہی ہوا کہ جب انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایک دم زکریا علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات آ گئی، اگر میرا مالک و خالق انہیں بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا؟ کہتے ہیں اس وقت ان کی 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، 2 سال کم 100 سال ان کی بیوی کی، یعنی 98 سال ان کی بیوی کی عمر تھی. ایسے حالات میں بات کرنا ہی عجیب لگتا ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ایمان پختہ ہوتا ہے وہ اللہ پہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. تو زکریا علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فوراً اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت زکریا علیہ السلام نے اپنا ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے اٹھا لیا. قالا، اور کہنے لگے ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ بے اولاد گزر گیا، ساری زندگی گزر گئی،
نیک اولاد عطا کر دے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اور ساتھ ہی کہنے لگے انك سمیع الدعاء، اے میرے مالک و خالق، میں یقین کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ میری دعا کو کوئی نہیں سن سکتا۔ جب انہوں نے اتنے اعتماد کے ساتھ اپنے رب سے التجا کی، تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ نے قرآن کریم میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اپنے رب پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا اور اللہ سے مانگا اور ساتھ یہ کہا انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، اس لیے میں نے تیرے حضور التجا کی ہے کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ اللہ رب العزت فرماتی ہے پھر ایک دن وہ اپنے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، فنادتہ الملائکہ، اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا تو انہوں نے انہیں پکارا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ اس وقت اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو فرشتے کہنے لگے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ رکھنا، مصدقا بکلمات من اللہ، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق سب سے پہلے کریں گے۔ اللہ کے کلمے سے یہاں مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، اور وہ معجزاتی طور پہ ان کے تھوڑی دیر بعد ہی یحییٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے، اور سب سے پہلے یحییٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو انسان ہونا اور ان کا نبی ہونا تصدیق کی۔ وہ سیدن، اور وہ بہت ہی باعزت سردار ہو، وحصورا، دو معنی امام مفسرین نے کیے ہیں۔ حصور کہتے ہیں ایسا مرد جو شادی کے قابل نہ ہو، اور ایک حصور یہ ہے کہ یہ ساری صفات تو ان میں تھی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے سے ہمیشہ روکے رکھا۔ تو بہرحال بعض روایات سے بھی ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ان میں ذوق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام آپ ایسے تھے، یحییٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کہا وحصورا۔ اور یہاں ایک بات بڑی عجیب کہ یہ جو لوگ مخنث ہوتے ہیں اس کے متعلق نبی کریم نے ایک اشارہ دیا کہ یحییٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پاک پہنچے۔ یہ ایسی گندگی میں مبتلا ہوتی ہیں کہ لازمی گناہگار کی حیثیت سے اللہ کے وہاں پہنچتے۔ تو کہا یحییٰ علیہ السلام ایسے ہیں جو بالکل اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو پاک ہوں گے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اللہ ہمیں بھی پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا یہ نبی بھی ہوں گے اور بڑے ہی نیک ہوں گے۔ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، اب خود ہی دعا مانگ رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں اے اللہ مجھے بیٹا ملے گا کیسے؟ وقت بلغنی الکبر، میں تو انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، کیسے ملے گا مجھے بیٹا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، جس طرح اللہ چاہے گا وہ کر لے گا، یہ تیرے سوچنے کی بات نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا، جب تو نے اپنے رب کو کہا تو اللہ تو وہ ذات پاک ہے جو رات کے اندھیروں کو پھاڑ کے دن اور دن کی روشنی میں رات کو لے آتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایسا کر لے۔ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جیسے چاہے گا وہ کر لے گا، یہ تیرا کام نہیں سوچنا۔ پھر فرمایا یہ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں رب اجعل لی آیہ،
اے اللہ اگر مجھے بیٹا مل جائے گا تو کوئی نشانی دے دے۔ اللہ نے فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ اب تو بول رہا ہے نا، 3 دن تیرے ساتھ معاملہ ایسا ہوگا بولنے کے باوجود نہیں بول سکے گا، صرف اشارے سے بات کر سکے گا۔ یہ تیرے لیے بیٹے کی آنے کی نشانی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، لیکن یہ یاد رکھ ایسے حالات میں بھی اپنا رب کا ذکر کرنا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے، بے شک جو انسان گونگا بھی کیوں نہ ہو وہ اپنے دل سے ذکر کر سکتا ہے۔ تو جسے اللہ نے زبان عطا کی ہے اسے تو پھر اللہ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ ایک تابعی تھے ابن علقمہ، صبر کا پہاڑ تھے۔ تاریخ میں ان کے متعلق لکھا ہے ان کے دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے، دونوں پاؤں بھی نہیں، سنتے بھی اونچا تھے۔ ایک دن ایک شخص ایک سفر پہ گزرتا ہوا اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے سے آواز سنی، اے اللہ تیری کن نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی ہے، میں کیسے تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ ایسی درد بھری آواز تھی کہ وہ بندہ اس کے قدم رک گئے۔ وہ ٹیلے کے دوسرے طرف گیا تو ایک شخص وہاں جو جس شخص کو دیکھا اس کے قدم بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے۔ جب بات کی تو وہ بڑی اونچی سن رہا، کہنے لگے بھائی کون سی نعمت ہے تجھے اللہ نے دی ہے، نہ تو چل سکتا ہے نہ تیرے ہاتھ ہیں، کون سی نعمت ہے تجھے دی ہے جس کے شکر کی بات کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگے زبان ہے تو میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں کہ اس نے مجھے اپنا ذکر کے لیے زبان دی ہوئی۔ پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا بھائی اللہ کے بندے مجھے کوئی خدمت بتا کہ میں تیری کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے نہیں مجھے بتاؤ میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کل سے میرا بیٹا جو ہے وہ ایک کام کے لیے گیا ہے، مجھے یہاں بٹھا کے اور میں اس کا انتظار کرتا ہوں، اگر تمہیں ایسا ایسا اس کا حلیہ ہے اگر اسے ڈھونڈ لاؤ تو میرے لیے آسانی ہو جائے۔ وہ جس طرف انہوں نے بتایا تھا اس طرف چل پڑا تو کچھ دیر یعنی کچھ سفر کے بعد انہیں احساس ہوا ایک انسان کی لاش پڑی ہوئی ہے جسے کسی درندے نے پھاڑ دیا ہے۔ جب جا کے دیکھا تو ان کے وہ بیٹے کی لاش تھی۔ اتنے پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ میں کیسے جا کے اسے بتاؤں کہ تیرا بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ واپس پلٹا اور آ کے اسے بہانے سے کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، بالآخر وہ کہنے لگے بھائی بات صاف کرو، کیا بات ہے، جس کام کے لیے گئے تھے اس کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگے کہ تیرا وہ جو بیٹا جس کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا کسی درندے نے پھاڑ دیا۔ اسی وقت رو پڑے کہ اے اللہ میرا یہی بیٹا تھا جو مجھے وضو کروا دیتا تھا، میں تیرا ذکر کرتا تھا، اللہ وہ بھی نہ رہا تو میں اب دنیا میں کیا کروں؟ اور اسی وقت اللہ نے ان کی جان کو قبض کر لیا۔ وہ انہیں اٹھا کے شہر لے کے گیا تو شہر میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ یہ تو عبداللہ بن عباس کے شاگرد محدث ابن علقمہ تھے، اور محدثین میں یہ عظمت کے پہاڑ تھے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں، ہم جب بھی اپنی زبان سے بات نکالتے ہیں اللہ کا گلہ ہی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے
کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ کتنے وہ عظیم لوگ تھے کہ اتنی آزمائشوں کے باوجود ان کی زبان پہ ہمیشہ کلمہ شکر تھا۔ اللہ ہمیں بھی شکر کرنے والا بنا دے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہی انسان کے لیے آسانی کے دروازوں کو کھولتا ہے، اور اللہ کے شکر کا بہترین طریقہ جو ہے وہ اس کے فرائض کی ادائیگی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ میں نے کھانا کھایا یا ڈکار مار کے تو شکر الحمدللہ کہہ دیا، تو یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ ہم فرائض کو ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ ہم سب کچھ اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے کہا کہ زبان تو نہیں چلے گی دیکھو، 3 دن نشانی یہ ہے آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تو بات نہیں کر سکے گا مگر اشاروں سے، لیکن واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا صبح بھی اور شام۔ اب دیکھیں اللہ نے اس معاملے میں بھی ہم پہ کتنا رحم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میاں اور بیوی دونوں اٹھتے ہیں ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں، فجر کی اذان سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، صرف 2 رکعتیں۔ ایک ہے تہجد کی نماز جو 8 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں ادا کرتا ہے فجر کی اذان سے پہلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں اسے شامل فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح صبح اور شام کی اذکار یہ کرنے والا بھی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حکم دیا، سیدنا معاذ بن جبل کو بازو سے پکڑ کے نبی کریم نے کہا تھا معاذ تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد یہ ضرور اللہ سے کہنا رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ میری مدد فرما میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد کر میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ تو اللہ ہمیں بھی اپنا ذکر اور شکر کرنے والا بنائے، یہ اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ اسی لیے زکریا علیہ السلام کو کہا کہ تیری دعا پہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں بیٹا دوں گا، اب تم کیا کرو فسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، صبح بھی اللہ کا ذکر اور شام کو بھی اللہ کا ذکر ادا کرنا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔